اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين. محب الفقراء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المبعوث بالرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے ہم سے الگ ہوئے. ہم نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا. وہ چڑیا بے چینی کی حالت میں زمین پر اپنے پر بچھانے لگی. اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھ کر فرمایا، کس نے اس چڑیا کے بچے اٹھا کر اسے بے قرار کیا ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دو. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سال ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک و پیاس کی شدت اور سواری اور بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جب کہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے ہوئے نہ ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت دلچسپی کا حامل بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہر شے سے، کائنات کی ہر شے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور ہر شے نے آپ سے محبت اور آپ کا ادب کیا۔ ایک شعر جو ہے اس پہ تضمین کسی نے لکھی تھی، امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پہ میرا جی چاہتا ہے آج میں اسی سے شروع کروں، اور اس میں آج کا ہمارا سارا موضوع سمٹ کر آ گیا ہے اس ربائی میں۔ جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دیں گواہی حجر، وہ ہیں محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجت شمس و شمق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کل کائنات، رحمت ہر جہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر و حجر، پہاڑ، دریا، جتنی موجودات ہیں وہ ساری جمادات، موجودات، اشجار سب پہچانتے ہیں، انسان بھی پہچانتے ہیں، جنات بھی پہچانتے ہیں، سوائے ان کے جو سرکش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہر شے پہچانتی ہے سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے۔ اور ایک قسم اور ہم نے بعد میں یہ دریافت کیا ہے دور حاضر میں کہ بے ادب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگرچہ کلمہ گو بھی ہوں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پہچان نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ روضہ انور پہ بھی ہاتھ مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاذا شجر، یہ پتھر ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ امام مالک اس بارگاہ میں جب آتے تھے تو کیسے تھے، علی المرتضیٰ آتے تھے تو کس طرح آتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیتے تھے کس طرح تھے، سید احمد کبیر رفاعی نے کس طرح حاضری دی، سیدنا غوث الاعظم نے کس طرح حاضری دی، ان بیچاروں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ناظرین ہم آج کا ہمارا موضوع ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں سے جو گفتگو آپ نے فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت عالمین اور یہ بات کوئی مسلمانوں کے ہاں ہی نہیں، اب پہلی قدیم امتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، چونٹی گفتگو کر رہی ہے، بھیڑیا جو ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں پہلی امتوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں اور ختم الرسل ہیں، تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات عطا فرما دیے جو انبیاء کرام کو جزوی طور پہ عطا کیے گئے تھے۔ لیکن ایک بات کا میں جو ہے وہ چاہوں گا کہ اس کو میں ایکسپلین کر دوں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور کائنات کی ہر شے جو ہے جاندار ہو یا بے جان، جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی جان ہے۔ اگر ان کے اندر جان نہ ہو تو پھر احد کا پہاڑ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے، وہ کیسے جب قدم مصطفیٰ کے بوسے لے تو وجد میں آ جائے۔ تو ہر شے، اشجار جو ہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرمائیں کہ ادھر آ جاؤ، میری طرف چلے آئیں۔ کسی پھلدار آپ ٹہنی کو ارشاد فرمائیں تو وہ جھک کے آپ کے قریب ہو جائے، آپ کسی درخت کو اشارہ فرمائیں وہ 2 حصوں میں ہو جائے اور آپ کو جگہ دے دے۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں۔ لیکن جانوروں کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ ابھی آپ گود میں ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شام کے وقت میری بکریاں باہر گئی ہوئی تھی چرنے کے لیے، جب وہ واپس آئی ان میں سے ایک بکری آگے بڑھی، اس نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور اس کے بعد آپ کے سر اقدس کا بوسہ لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں اپنے چچا جان سیدنا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اور بحیرہ ابو رہب نے وہ جو دیکھا، راہب وہ جو بحیرہ تھا اس نے جو دیکھا تھا کہ اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کو کیسے پہچانا ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس نے کہا جب یہ اتر رہے تھے اونچائی سے تو میں نے دیکھا سارے شجر اور حجر ان کو سلامی دے رہے تھے اور ان کو سلام کہہ رہے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے مجھے وہ
مکہ کے باہر کے اطراف کے وہ پہاڑ یاد ہیں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو ہر پہاڑ اور ہر شجر آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو پرندے ہیں وہ آ کے اپنی شکایت اس بارگاہ پاک میں کرتے ہیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اونٹ سرکش ہو جاتا ہے، لوگوں سے نہ سنبھالا جائے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بکری جو ہے گھر میں، سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک بکری تھی، بہت اچھلتی کودتی شرارتیں کرتی تھی، جو ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدمے پاک گھر کے اندر آتا تو وہ خاموشی سے ادب سے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح کے اتنے واقعات جنگل کے، حتیٰ کہ بھیڑیے تک جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اور کون اس کو بھول سکتا ہے جو دراز گوش آپ کے پاس تھا، یافور، وہ کس طرح آپ کی ختم نبوت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اور یافور جو تھا وہ آپ کا پیغام رساں بھی تھا، کیسے سمجھتا تھا؟ جب آپ فرماتے کہ بلال کو بلا لاؤ تو بلال کے پاس پہنچ جاتا، جب انس بن مالک کا ذکر فرماتے ان کو چلا جاتا، جب زید بن حارثہ کو بلاتے، سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، سیدنا علی المرتضیٰ، جس کو بھی بلوانا ہوتا یافور جاتا اور جا کے ان کو اپنا پیغام دیتا، ان کے گھر کی جا کے دستک دیتا پھر اشارے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوروں کی بولیاں بھی آپ جانتے تھے۔ اونٹ شکایت کرتے تھے بھوک کی آپ کے سامنے آ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانور آتے تھے تو آپ ان کی بولیاں جو ہیں وہ کیسے سمجھتے تھے، ان کی تکالیف کا کیسے ازالہ کرتے تھے، کیسے ہرنی کے بچے بھی واپس کرواتے تھے، کیسے ہرنی جا کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ سارے واقعات آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور پھر لکڑی ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح روتی تھی، وہ کون سا عاشق تھا حضور کا جو رویا آپ نے جب اس سے ذرا دوری اختیار کی، یہ بھی میرے اسکالر آپ کو سنائیں گے۔ اور قصبہ کو کون نہیں جانتا جس نے جنت میں بھی جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو عام جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بارگاہ میں جب کتا چلا جاتا ہے تو اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس کو اللہ کیا مقام دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو تو میں تو قربان اس بکری پہ، اس کے پاؤں کی دھول پہ قربان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تھا، میں تو اس قصبہ کے پاؤں سے اٹھنے والی جو دھول ہے اس پہ قربان، اور میں تو یافور جو ہے اس کے قدم مجھے مل جائیں تو میں ان کو چوموں اور اپنی آنکھوں پہ رکھوں۔ ناظرین کرام، وہ کیسی خوش نصیب آنکھیں تھیں ان جانوروں کی، وہ ان انسانوں سے کتنے بلند تر تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے۔ دور حاضر کے بھی لوگ بڑی کتابیں پڑھے ہوئے، بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں جانتے، وہ یافور کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اپنے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ماہر تعلیم، بہت بڑی روحانی شخصیت بھی ہیں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں جناب عین الحق بغدادی، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد نوجوان اسکالر۔ تینوں میرے مہمان وقتاً فوقتاً بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ خان صاحب سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس ادارے کا جو ایک مشن رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر مشروط اور لامحدود محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل چیز تو یہی ہے۔ لا رحم۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے جس امت کے پاس رسول بھیجا انہی کی زبان میں بھیجا، سبحان اللہ۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس شان سے بھیجا کہ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ چونکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے آئے تو ان کی زبان قرآن نے ثابت کر دی کہ آپ سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جانوروں کا بات کرنا یہ تو ادنا بات ہے۔ واہ۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اوپر رینگنے والی ایک ایک چیز، چیونٹی کیا، شہد کی مکھی کیا اور جانور کیا،
وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لامحدود محبت کے حامل ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہ کلام کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جانور اس انتظار میں ہے کہ کس طرح میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنی جان نثار کروں۔ اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو کتنے ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امید زاں کے روزے بشکار خواہی آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا امتی ہے، اور امتی ہونے کی شان یہ ہے، یہ تو انسان ناشکرہ ہے، کائنات کی باقی تمام اشیاء آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم کے آگے سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ سب کو رحمت کی ضرورت ہے نا، رحمت للعالمین، ہر شے کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر شے کو، سب کو ہر حیات آپ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ وہ ایک اشارہ آپ نے کیا، میں اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے وہ احباب آپ کی بات پر غور کریں، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لکھ دینا کہ ایک عالم سے حضور علیہ السلام نے خواب میں اردو میں گفتگو کی تو پوچھا کہ آپ کو اردو کہاں سے آئی، اور اس کے بعد کتنی دلیری کے ساتھ لکھ دیا کہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ فرمایا کہ جب سے ان علماء کے پاس میرا آنا جانا ہوا ہے تو میں نے اردو بھی سیکھ لی۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں یہی آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم لامحدود اور غیر مشروط محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، وہاں تو نمازی کا یہ عالم ہے کہ وہ جھومے کہ میرے آقا نے نماز میں ہاتھ یوں اٹھائے، میرے آقا نے ہاتھ یوں رکھے، میرے آقا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جی کیا خوبصورت خاص صاحب نے ابتدائیہ کیا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں بولیاں سب کی، بے شک بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بڑی پیاری بات کی کہ سرکش جن اور سرکش انسان، تو جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا نا وہ من کفرت الجن والانس۔ اچھا، اور دوسری طرف آپ نے حیوانات کی مثال دے دی، تو بیسیکلی جو تقسیم ہے نا وہ کلمہ گو اور غیر کلمہ گو کی نہیں ہے، بلکہ محبت کی اس وقت ہو رہی ہے صرف، کہ جانور وہ اس لیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھتا ہے وہ اس انسان سے افضل ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتا۔ اتنی سی مختصر سی اس میں بات ہے۔ آج کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ایک نقیض کے ذریعے، یعنی متضاد چیز کے ذریعے ہم ادب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن یہاں دیکھیں حضرت انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو حضور کے مقام کو نہیں پہچان سکتے ان کے لیے ہے کہ جانوروں کو دیکھیں وہ کیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے تھے۔ میں ایک روایت کے ذریعے براہ راست اس پہ آؤں گا، اس میں چند اسباق بھی ہیں ہمارے لیے۔ یہ حضرت تمیم الداری وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، حتی وقف علی حامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر انور کے پاس رک گیا اور اپنے منہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کان مبارک کے قریب کیا۔ پھر گفتگو ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ ان تقو صادقاً، اگر تم سچے ہو فعلیک صدقک، پھر وہ سچ کا تمہیں فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہو تو اس جھوٹ کا آپ کو نقصان بھی پہنچے گا۔ گویا کہ اس پہلی بات کے اندر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے جو ایک جانور سے گفتگو ہو رہی ہے کہ سچ کا فائدہ ہے، جھوٹ کا نقصان ہے۔ اب اس سے آگے جب گفتگو چلتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس جانور سے کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت یہ جملہ تھا کہ ان اللہ قد امنا، کہ آپ کیونکہ بھاگ کے جس بارگاہ کے اندر آ گئے ہو یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس کے اندر پہنچ جانے والا اور پناہ لینے والا اس کو کسی طرح کی فکر نہیں ملتی ہے۔ ان اللہ قد امنا عائذنا، اللہ تعالیٰ ہماری بارگاہ میں آنے والے کو امن دیتا ہے، اور جو ہماری بارگاہ میں آ جائے پھر وہ نامراد نہیں لوٹتا۔
واہ، یہ بڑی بات تھی. اور یہ گفتگو کس سے ہوئی تھی؟ یہ ایک اونٹ سے ہو رہی ہے، جس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہی امن ہے اور اس بارگاہ سے بندہ نامراد نہیں لوٹتا ہے. اب ہے جانور ہے، لیکن جب اس کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک لمبا واقعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ اونٹ آپ سے کیا بات کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھاگ کے آیا ہے اپنے مالکوں سے جو اس سے کام لیتے ہیں، اس سے خدمت لیتے رہے، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے اوپر آ گئے، تو اس لیے ان کی بارگاہ سے بھاگ کے آ گیا. جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو مین وائل اسی دوران میں ہی وہ اس کے مالک جو وہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ پورا واقعہ ریپیٹ کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیان کر چکے تھے کہ یہ کیسے اور کن کن وجوہات کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آیا. اچھا، جب یہ ساری گفتگو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کو ان لوگوں سے لے لیتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ انطلق لوجہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضور ہدیہ لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں اس کی قیمت لو تم. بارک اللہ فیک. آپ پھر ان سے لے لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تو اس سے لے کے آپ عرب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اونٹ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں انطلق لوجہ اللہ، کہ اللہ کی راہ میں تم آزاد ہو. یہاں پر جو اس میں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کی طرف لوجہ اللہ، اللہ کی طرف وجہ چہرہ کرنا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو جس کا چہرہ رب کی طرف ہو جائے وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے. اس دنیا کی جو غلامی ہے نا اس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو رب کی غلامی سے ہٹ جاتا ہے وہ پوری دنیا کا غلام بن جاتا ہے. ہاں جی، یہ پیغام دے اس واقعے گئی کو میں ہے. اگلی دفعہ مکمل بھی کروں گا. اچھا، یہ پیغام دے گئی ہے مجھے صبح بعد کیا ہے بادگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ایک واقعہ کا میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے اس گوہ کو پھینک دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا اے گوہ کلام کر. اس نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، اور جس کا قبضہ سمندر پر ہے، اور جس کی رحمت کا مظہر جنت ہے، اور جس کے غضب کا مظہر جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال پوچھا کہ اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ آپ اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر پھر اس نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. جب یہ عربی نے سنا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس جا رہا تھا تو 1000 سوار سامنے سے اسے ملے جن کا تعلق بنی سلیم سے تھا. جب انہوں نے پاس کیا تھا وہ بھی بتا دیں. ان کے پاس جو 1000 تلواریں اور اس طرح کے جو آلات جنگی آلات تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں تو گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. انہوں نے کہا آپ نے نیا دین قبول کر لیا. تو اس نے پھر سارا واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا، گو والا سارا واقعہ سنایا. تو وہ لوگ بھی اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ 1000 کا جو لشکر آ رہا تھا، کہتے ہیں کہ عرب میں یہ وہ واحد قبیلہ ہے جنہوں نے فوراً 1000 کا لشکر تھا فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اتنی بڑی تعداد میں کوئی اور واقعہ نہیں جس نے اسلام قبول کیا ہو. تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی جلدی سے ان کی طرف گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرط جذبات سے اور فرط مسرت سے اپنے آپ کو سواریوں سے نیچے گرا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی دستے اقدس کو بوسے دینے لگا، کوئی پائے اقدس کو بوسے دینے لگا، اور انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی
اور ختم نبوت کی گواہی تو جانور بھی دیتے ہیں. یافور نے بھی تو یہی کہا تھا جی بالکل کہ میں اپنے خاندان کا آخری فرد ہوں, اور ہم پہ 70 انبیاء نے غالباً یا 60 انبیاء نے سواری کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے یہ استفسار فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یزید بن شہاب, اور اس نے کہا کہ مجھ پر میرے اجداد میں سے جو میرے اجداد ہیں ان پر 70 انبیاء کرام نے سواری فرمائی ہے, اور میں اس نسل میں سے آخری ہوں, اور آپ بھی آخری رسول ہیں. اب میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں. آپ سے پہلے ایک یہودی مجھ پر سواری کیا کرتا تھا, مجھے مارتا پیٹتا تھا, میں اس کو گرا دیا کرتا تھا, اور اب میری خواہش ہے کہ آپ سواری فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام یافور ہے, اور ساتھ ہی فرمایا یا یافور. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہوتا ہے عربی میں؟ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں, سب ذہن میں یافور کا مطلب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. اچھا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی, اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے حکم فرماتے تھے تو وہ جس صحابی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے اس صحابی کے پاس چلا جاتا, اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا اپنے سر سے, اور پھر اشارہ کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو پہچانتے ہی ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں جانور ان کو بھی پہچان. خان صاحب کیسی بات انہوں نے چھیڑ دی, آپ اس کا جواب دے دیں. کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے اتنی شفقت, رحمت اور محبت ہے, امت کے ساتھ کیا معاملہ؟ دیکھیں وہ زمانہ تھا کہ جس میں صحابہ کرام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا, پوری کائنات پھر اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی, جس نے ایک نظر دیکھ لیا صرف. تو یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا نظارہ کیا تو پھر انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا بھی لیا. اسلام دیکھیں اس کی حفاظت کرنا ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سیکھا تھا. قبلہ غازی صاحب میں آپ کی وساطت سے ذرا وہ جو امت سے محبت کی بات کو ناظرین اکرام ایک بات میں کلیئر کر دوں. میں نے ابھی اپنے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر یاسر سے کہا تھا یافور کا مطلب نکالیں, تو انہوں نے بتایا 2 مطلب ہیں. ایک تو ہرن کو بھی یافور کہا جاتا ہے, اور دوسرا خوبصورتی کو, خوبصورت کو کہتے ہیں, کیوٹ جس طرح ہم کہتے ہیں نا, تو یہ خوبصورتی کے معنوں میں. کیونکہ میرے دل میں بار بار آ رہا تھا پروفیسر سعید خان صاحب نے جب کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید نام بدل کے یافور رکھا, تو اس میں کوئی حکمت اور خوبصورتی ہوگی. جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ نے جناب امام حسن امام حسین کے نام جو تھے وہ رکھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیے تھے بعد میں, تو بہتر نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اگر کسی نام میں کوئی دیکھے نا کہ یثرب کو مدینہ بنا دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یافور کے مطلب 2 ہیں, ایک ہرن کے معنوں میں اور دوسرا خوبصورتی کے معنوں میں. جی آپ اپنی گفتگو. غازی صاحب میں جو گفتگو اپنی مکمل کر لوں پہلے والی, کہ وہ اونٹ سے جو گفتگو ہوئی, تو کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ انطلق لوجہ اللہ, آپ اللہ کے راستے میں آزاد ہو, تو کہتے ہیں کہ فرغا حامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے منہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے قریب لایا اور کچھ باتیں کی. تو ہر ایک بات کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے آمین. 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا اور 1 مرتبہ آمین نہیں فرمایا. جب یہ بات ختم ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ آپ سے کیا گفتگو کر رہا تھا. وہ جو 3 یا 4 باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی بہت ضروری پیش کروں. تو پہلا تھا جو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ پہلی بار اس نے یہ کہا جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن خیرا. یعنی دیکھو کہ اس کے اندر اتنی عقل اور شعور اتنا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو پہلی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کے مطابق جو بہترین جزا ہے وہ آپ کو عطا کرے اس کے بدلے کے. نمبر 2 اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا. دوسرا کہ سکن اللہ امتک کما سکنتا رعبی, کہ آپ کی امت کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے ہی سکون مہیا کرے جیسے آپ نے مجھے اس خوف سے سکون دیا. واہ سبحان اللہ. اس پر بھی آپ نے فرمایا آمین. تیسری دعا دی اس نے حقن اللہ دماء امتک من اعدائها ہائے ہائے کما حقنتا دمی. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خون کو ان لوگوں سے بچایا, اللہ رب العزت آپ کی امت کے خون کو آپ کے دشمنوں سے بچائے. اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. اور چوتھی دعا اور آخری دعا جو تھی اس میں یہ فرمایا کہ لا جعل اللہ بأسها بینہا,
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال اور اس انتشار سے بچائے، انتشار کو نہ ڈالے، اس سے بچا کے رکھے. تو یہ وہ دعا تھی جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے. اور اس پہ جب پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ چاروں دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی تھیں، پہلی تین اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، کیونکہ آپ آمین آمین ہر کے اوپر تو فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، لیکن یہ ایک آخری دعا ہے جس کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. پھر آپ نے یہ بھی اس کے اوپر فرمایا تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی کہ ان امت فناء امتی بالسیف، کہ میری امت جو ہے یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں اور انتشار کے ذریعے، تفرقہ بازی کے ذریعے برباد ہوگی. جی مجاہد. جی 2-3 بنیادی باتیں اس موضوع کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے راحم، یعنی رحمت کرنے والا، رحم فرمانے والا. تو اب اسی لیے تو جانور اور نباتات اور جمادات اور کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغاثہ کرتی رہی. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زبان کا علم عطا نہ کیا جاتا تو آپ رحمت کیسے فرماتے اور ان کی بات کیسے سمجھتے. اور بعض روایات میں تو باقاعدہ طور پر یہ الفاظ آئے ہیں استغاثہ بھی، کہ فلاں جانور نے مجھ سے استغاثہ کیا ہے. اور دوسری بات جو روایت آپ نے تمہید میں بیان فرمائی، اشارہ فرمایا تھا کہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، کہ کائنات کی ہر شے جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے سب یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا خالق جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے ساری اشیاء اسے بھی جانتی ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر شے کرتی ہے. تو اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے اس لیے ہر شے اسے جانتی بھی ہے اور اس کا ذکر بھی کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مالک ہیں تو ہر شے خالق کو بھی پہچانتی ہے، مالک کو بھی جانتی اور پہچانتی ہے. اور یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی، جب ہر شے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی ہے، حتیٰ کہ کوئی تنکا بھی ہو، چونٹی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتی اور پہچانتی ہے، تو جب ہر شے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتی اور پہچانتی ہے تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شے کو جانتے پہچانتے نہیں؟ اگر ایسا نہ آپ ہو رحمت کیسے پہنچائیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس کو میری رحمت کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. اسی لیے احسان دانش نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا. علامہ اقبال سے پوچھا نا ایک آدمی نے کہ یہ جو ہے کہ احد پہاڑ وجد میں آ گیا تو یہ تمثیلی ہے، سمبولک ہے؟ علامہ نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے. صحیح. پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھ سے محبت کرتا ہے تو محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. احد کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو وجد میں آیا. سبحان اللہ. جی درخت اگر چل کے آئیں وہ بڑا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانوروں کی گفتگو اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں ہے، پہلے بھی ہے. ہم یہ ویسے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر اس درخت اور پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرتے تھے، اظہار نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے. لیکن جانوروں کے ضمن میں ایک بات تو یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا اور حلیمہ کی اونٹنی جب آئی تو اس کی کیا کیفیت تھی، اور جب جانے لگی تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر جب دائیوں نے کہا کہ یہ کیا، تو اس وقت اونٹنی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھتی نہیں ہو میں نے سوار کون سا لے لیا، مجھ پر سوار کون ہے. اور دوسری بات ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اونٹنیوں کو جواب دے رہی تھی اور عورتوں کو جواب دے رہی تھی کہ اب میں اس لیے تیز رفتار ہوں کہ مجھ پر انبیاء کا سردار سوار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا 50 برس پہلے ایک نعت پڑھی جاتی تھی بہت اکثر ہمارے یہاں میلاد کے جلسوں میں کہ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل، آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہیں سکدی سی چل، عرش دے سیاہ سواراں دے کم آ گئی، کملی والے میں صدقے تیری شان تو آ کے جو بے سہاراں دے کم آ گئی. یہی تو یہ جانور ہمیں سبق دے رہے ہیں، آپ کا حافظہ اور
یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جب آ کر ایک بکری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کلمات ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محبت سے فرمایا کہ صدیق، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اس ضمن میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ واضح ہو رہی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک آگے تھے، اگر انہیں پاؤں تو چومتے تھے، یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، دل تو اب بھی سجدے، نگاہیں بھی سجدہ کرتی ہیں، قلوب بھی سجدہ کرتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ہمیں اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ان کلمات کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ رواں دواں ہیں، ایک جگہ جب پڑاؤ کیا گیا تو کھانے کے لیے روٹیاں موجود تھیں لیکن سالن وغیرہ کا انتظام نہ تھا، تو محدثین لکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی آئی، اس نے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کی، آپ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ، یہ مکھی آئی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے ساتھیوں کو سالن کی ضرورت ہے، ہم نے فلاں جگہ شہد دے رکھا ہے، ان کو بھیج دیں آ کر۔ یہ شہد والی بات بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے ایک اپنے انٹرو کے اندر ایک بات کی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو آپ اشارے تو دے دیتے ہیں، ہمارا کام آسان بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور اسی حدیث کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا گزرے یا وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک آواز سنی، تو جب ادھر ادھر دیکھا تو قریب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، جب دیکھنے پر تلاش کرنے پہ پتہ چلا کہ ایک ہرنی کو باندھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، وہ اس ہرنی کی آواز تھی۔ تو جب وہ اس کی آواز سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو کس نے قید کیا ہوا ہے، کس نے باندھا ہے، جس نے شکار کر کے اس کا لایا ہے۔ تو وہ بندہ آ گیا کہ اس کو میں شکار کر کے لایا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بھیج دو، اس کے بچے ہیں وہ پہاڑ کے اندر ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ اب ہرنی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ ہرنی نے آپ سے مدد مانگی، مدد چاہیے کہ میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اس وقت، انہوں نے مجھے یہاں لا کے باندھ دیا ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ ہرنی ماں جو ہے وہ بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، تو انسانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے نبی سے کتنا پیار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے اولاد سے بڑھ کر نبی سے پیار ہوگا تو مومن ہوگا، ورنہ مومن نہیں ہے۔ تو جب وہ اس ہرنی کا یہ ہوا تو وہ شکاری پوچھنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ تو دوں، یہ تو جانور ہے، جو ہی میں اس کو کھولوں گا جانور بھاگ جائے گا اور سمپل ہے، تو یہ واپس کیسے آئے گی؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ یہ واپس آئے گی، تو آپ اس کا ضامن کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ہرنی کا ضامن میں ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جائے گی دودھ پلا کر یہ واپس آئے گی۔ اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اپنے وقت اور وعدے کے مطابق وہاں واپس آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران سفر پہ چلے جاتے ہیں، آگے واپس آتے ہیں تو وہ ہرنی ابھی بندھی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے مالک کو بلا کے اس سے اس ہرنی کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ ہرنی کو خریدا اور خرید کے پھر آزاد کروا دیا۔ جی، غار ثور کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض اصحاب سیر نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک مکڑی موجود تھی اور ایک سانپ موجود تھا۔ اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے یہ واقعہ؟ میں نے یہ معارج النبوت میں جی پڑھا ہے۔ خود پڑھا ہے آپ نے؟ جی خود پڑھا، خود پڑھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تیسری جلد میں موجود ہے غار ثور کے جہاں پہ واقعات ہیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے نہیں ملا اس لیے میں محتاط ہوتا ہوں۔ جی پڑھا ہے، میرے ذہن میں ہے۔ اور کبوتری کا بھی پھر بات کر دیں، ان کا بھی ہے۔ تو مکڑی پہلے موجود تھی، سانپ بھی پہلے موجود تھا، اور اس روایت کے مطابق 600 سال سے سانپ وہاں بیٹھا ہوا غار میں انتظار کر رہا تھا، اور اس نے جو 70 وہ بنا لیے، سوراخ کر لیے،
تو انہوں نے لکھا ہے صاحب معارج النبوہ، وہ کہتے ہیں کہ ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ 70 جو سوراخ نہیں تھے، یہ جو غم قدا تھا اس کی طرف سے نکلنے کے لیے وصال کی جانب 70 دریچے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ سارے ان کو بند کر دیا اور 2 بچے اور 2 پہ اپنی مبارک ایڑیاں رکھ لی، یا ایک روایت کے مطابق ایڑی اور کونی رکھ لی، تو اب جو سانپ ہے اس نے پہلے سر مارا کہ آپ ہٹائیں اور میں دیدار کر لوں. اور مکڑی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی سے مخاطب ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو 700 سال سے یہاں آپ کے دیدار کے لیے بیٹھی ہوں، اور یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئیں، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سانپ سے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال سے انتظار کر رہا ہوں، اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق نے میرے سارے رستے بند کر دیے. تو میرا جو معاملہ ہے وہ بھی عشق پر مبنی تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو معاملہ ہے وہ بھی عشق پر مبنی تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا. وہ جو تھے انڈے بھی دیے کبوتری نے، جی کبوتری نے انڈے بھی دیے، اور کہتے ہیں کہ جو حرم کے کبوتر ہیں اسی کی نسل سے ہیں. اسی کی نسل سے ہے. جی تو بہرحال یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں پر کتنی شفقت اور محبت فرماتے ہیں اور ان کو رحمت فرماتے ہیں. تو امت کے لیے تو جیسا کہ سوال آیا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. راتوں کو جاگنا، رونا اور پاؤں متورب ہو جانے، اور وہ واقعہ کہ 3 روز اندر گھس گئے اپنے گھر کے اندر، کاشانہ پاک سے باہر نہیں آئے، اتنا روئے امت کے غم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے اس جگہ سے، اور یہ جو گال مبارک کے اندر کو دھنس گئے تھے. اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پریشان ہو کے پہنچی. کسی صحابی سے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی ان 3 دنوں میں، آتے تھے اور فوری واپس چلے آتے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کے رب نے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور فرماتے تھے کہ میں کیسے راضی ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. لیکن امتی کو اپنی وہ نسبت تو قائم کرنی چاہیے نا ادب کی. بے شک امتی ہو اور وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارا تعلق ختم ہو گیا. ایک اور جملہ جی اس حوالے سے یاد آ گیا، وہ مکڑی والا ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حق الیقین ہو گیا ہے جب میں نے مکڑی کو اس باریک سے تار پر دیکھا ہے چلتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جب مکڑی کو اس باریک تار پر محفوظ فرما سکتا ہے تو قیامت والے دن میری امت کو پل صراط پر بھی محفوظ فرما سکتا ہے. یہ گردہ کی پتھری کا علاج جی کتاب الشفا سے سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں. انشاءاللہ گردہ کی پتھری ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں توکل پرندوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا.